بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 139 اور باب النفقہ میں متعدد فصول میں سے ایک فصل آج ہم پھر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کچھ فصول قائم کی ہیں جن میں ہر ایک کے نفقے کو الگ ذکر فرمایا ہے صاحب ہدایہ نے۔ آج جو ہم فصل ذکر کریں گے اس میں ہم والدین اور آباء و اجداد کے نفقے کا بیان، اور اسی طریقے سے یعنی پہلے تو یہ تھا کہ اپنی بیوی کے نفقے کا بیان تھا حالت نکاح میں، پھر حالت طلاق میں، اس کے بعد پھر اپنی نابالغ اولاد کے نفقے کا بیان ہوا، اور بالغ کا بھی اس میں بیچ میں ذکر آ گیا۔ اور اب دوسرے جو رشتہ دار ہیں اس میں اصول اور فروع، اصول میں اپنے والدین اور دادا دادی اور اس طریقے سے آباء و اجداد ان کا نفقہ، اور اسی طریقے سے پھر دوسرے رشتہ داروں کا نفقے کا بیان اس میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے بالغ اولاد میں سے جو معذور ہیں ان کے نفقے کا بیان بھی اس فصل کے اندر آئے گا۔ تو پہلے اس فصل کا خلاصہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم والدین اور آباء و اجداد کا جو نفقہ ہے اس کا بیان اس سبق کے اندر پڑھیں گے، باقی کہ انشاءاللہ وہ اگلے اسباق کے اندر آئے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ فصل، نفقہ جو ابھی ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یعنی بیوی اور اپنی نابالغ اولاد کے علاوہ جن رشتہ داروں کا نفقہ لازم ہے اس کا ذکر اس فصل میں کل 6 چیزیں ذکر کی جائیں گی اس فصل میں۔ نمبر 1 نفقۃ الاصول، اپنے والدین اور آباء و اجداد کا نفقہ۔ نمبر 2 نفقۃ الاقارب، دوسرے رشتہ دار بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کا نفقہ۔ اور نمبر 3 نفقۃ الفروع المعذورین، فروع یعنی وہ اولاد جو بالغ ہے لیکن معذور ہے اس کا نفقہ۔ اور نمبر 4 بیان الشرطین لنفقۃ الاقارب، دوسرے رشتہ داروں کا نفقہ لازم ہونے کی 2 شرطیں ان کا بیان ہوگا۔ اور 2 شرطیں کون کون سی ہیں یہ یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دین میں وہ مختلف نہیں ہونے چاہیے، دین ایک ہونا چاہیے، اختلاف دین اختلاف دار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر ان کا نفقہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا، اس کی تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ نفقۃ الابوین من مال الغائب، بچہ غائب ہے، بیٹا غائب ہے تو والدین کو نفقے کی ضرورت ہے، تو وہ خرچہ وہ بچے کا مال اگر پیچھے مل گیا تو اس میں سے والدین کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ انفاق الابوینی اب الاجنبی مال الغائب، خود والدین نے اپنے غائب بیٹے کے مال کو اپنے نفقے میں خرچ کر دیا یا اجنبی نے اٹھا کر وہ مال والدین کو دے دیا اور قاضی کے فیصلے کے بغیر، تو اس کا حکم ہم جانیں گے۔ تو یہ پوری فصل کا خلاصہ ہے۔ وَعَلَى الرَّجُلِ أَن يُنْفِقَ عَلَى آبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ، انسان پر یعنی کسی بھی مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے اور اپنے دادا کے اوپر خرچ کرے یا پردادا کے اوپر خرچ کرے یا اپنی دادیوں کے اوپر خرچ کرے، بشرطے کہ وہ فقیر ہوں مسکین ہوں، اگرچہ وہ اس شخص کے دین کے مخالف ہوں، یعنی ان کا دین الگ ہو ان کا دین الگ ہو، پھر بھی نفقہ اس شخص پر ان کا لازم ہے۔ اما الابوان، جہاں تک والدین کی بات ہے، ماں باپ کی بات ہے، تو فلقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ لقمان میں کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ آیت والدین ان والدین کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ ولیس من المعروف ان یعیش فی نعم اللہ تعالی ویترکہما یموتان جوعا، کہ اس میں تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنے خود تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر زندگی گزارے اور والدین کو چھوڑ دے کہ وہ بھوک سے مریں، تو لہٰذا ان کے ساتھ دنیا کے معاملے میں اچھائی کرنی ہے۔ وَأَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ، جہاں تک دادا پردادا کی بات ہے اور اس طریقے سے دادیوں کی بات ہے، فَلِأَنَّهُمْ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، تو فرماتے ہیں کہ وہ تو اس کے
آباء و اجداد میں سے ہیں اور ماں نانی دادی ان میں سے وہ سارے کے سارے آتے ہیں، تو یہ بھی گوئے کہ اس کے والدین ہی ہوگے۔ وَلِهَذَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ عند عدمه، اسی وجہ سے تو دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے جب باپ موجود نہ ہو، میراث کے حق میں اور نکاح کی ولایت کے حق میں اور دیگر۔ وَلِأَنَّهُ هُمْ سَبَّبُوا لِإِحْيَائِهِ فَاسْتَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْإِحْيَاءَ بِمَنزِلَةِ الْأَبَوَيْنِ۔ ایک اور دلیل بھی ہے یعنی دادا اور دادیوں کے نفقے کے لازم ہونے کی کہ وہی تو انہوں نے تو اس کے دنیا میں آنے کا اور اس کے زندہ ہونے کا سبب وہ بنے ہیں اس شخص کے، تو لہذا وہ مستحق ہوں گے اس شخص کے اوپر اپنی بقا کے بھی، جس طریقے سے والدین ہوتے ہیں کہ والدین سبب بنتے ہیں، تو اس طریقے سے دادا اور دادی اور پردادی یہ بھی تو اس بچے کے یہاں آنے میں سبب ہی بنے ہیں نا، تو لہذا اس کو زندہ کرنے کے سبب بنے، تو اب ان کی زندگی کی بقا بھی اس مرد کے اوپر اور اس انسان کے اوپر لازم ہے اور اس کے وہ مستحق ہیں۔ وَشَرَطَ الْفَقْرَ، مصنف نے فقر کی شرط لگائی ہے کہ بشرطے کہ وہ فقیر ہوں تو تب نفقہ لازم ہوگا، لأنه لو كان ذا مال، اس لیے کہ اگر وہ صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، تو اس صورت میں فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره، تو کسی بھی انسان کا نفقہ اس کے اپنے مال میں سے واجب کرنا یہ زیادہ بہتر اور اولا ہے بنسبت کسی اور کے مال میں سے، تو اس لیے پھر وہ خود ہی اپنے نفقے کا بندوبست کریں۔ ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا، لیکن دین اگرچہ مختلف ہو والدین کا اور اس کی اولاد کا، اس کے باوجود بھی یہ دین کا مختلف ہونا یہ منع نہیں کرے گا نفقے سے، جیسے کہ ہم نے تلاوت کی ہے کہ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، تو یہی تو فرق ہے دوسرے اقارب اور رشتہ داروں کے نفقے کے لازم ہونے میں اور والدین اور بیوی اور مال اولاد کے نفقے کے لازم ہونے میں، کہ ان کے نفقے کو اگر بغیر یعنی ان کے دین کے اندر موافقت کے پھر بھی لازم ہے، لیکن دوسرے رشتہ داروں کے لیے دین کا ایک ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی فصل کے اندر اور اسی سبق کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ اس کا ذکر آئے گا۔ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ، یہ آگے دیکھیں کہ دین اختلاف کے باوجود نفقہ لازم نہیں ہوتا کسی بھی رشتہ دار کا دوسرے پر، الا للزوجتی، سوائے بیوی کا، والابوین، والدین کا، والاجداد اور دادوں کا، دادا پر دادا وغیرہ، والجدات اور دادیوں کا، والولدی وولد الولدی، نابالغ اولاد کا اور نابالغ اولاد کی اولاد کا، تو صرف ان لوگوں کا نفقہ دین کے مختلف ہونے کے باوجود لازم ہوگا، لیکن بقیہ کا نہیں، بقیہ اقارب کے لیے دین کی شرط ضروری ہے۔ اما زوجہ، یہاں تک بیوی کی بات ہے، فلما ذکرنا انہا واجبۃ، کہ اس کا سبب جو ہے واجب ہونے کا وہ فرماتے ہیں کہ الگ ہے، کہ انہا واجبۃ لہا بالعقد، وہ تو نکاح کے عقد کی وجہ سے عورت کا شوہر کے اوپر نفقہ لازم ہے، لاحتباسها لحق لهم مقصود، کیونکہ وہ شوہر کے حق جو ایک مقصودی حق ہے اس کی وجہ سے وہ عورت محبوس ہے، یعنی توالد اور تناسل اور شوہر کا کے گھر کی حفاظت، اور یہ شوہر کا حق ہے نا جی، تو اس کی وجہ سے یہ عورت محبوس ہے، تو لہذا اب وہ مسلمہ ہو یا غیر مسلمہ ہو ہر حالت کے اندر اس کا نفقہ لازم ہوگا۔ وَهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِحَادِ الْمِلَّةِ، فرماتے یہ دین میاں بیوی کے درمیان جو ملت ہے، دین ہے، اس کے اتحاد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُهَا، جہاں تک بات دوسروں کی ہے، یعنی والدین، دادا، دادیاں، اولاد اور اولاد کی اولاد، اس کا تعلق ہے کہ اس کا نفقہ بغیر اتحاد دین کے کیوں لازم ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّ الْجُزْئِيَّةَ ثَابِتَةٌ، ان میں جزئیت ثابت ہے، یہ ایک دوسرے کا جز ہیں، تو وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ، اور انسان کا جو جز ہوتا ہے وہ اس کے اپنے نفس کے معنی میں ہوتا ہے، تو فَكَمَا لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَةُ نَفْسِهِ بِكُفْرِهِ، جس طریقے سے اس کا یعنی اگر یہ انسان خود کافر ہو تو اپنے نفس کا نفقہ یہ نہیں روک سکتا اور اس کے لیے ممنوع نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے، تو لا يمتنع نفقة جزئه، تو لہذا اس کے جز کا جو نفقہ ہے یعنی اس کے اولاد اور اس کے والدین، اصول اور فروع، ان کا نفقہ بھی ممنوع نہیں ہوگا کفر کی وجہ سے۔ الا انهم اذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم ان كانوا مستأمنين لأن نهينا عن البر في حق يقاتلنا في الدين، فرماتے کہ ہاں ایک بات ہے
جس کی وجہ سے ان آباء و اجداد کا اور اصول و فروع کا نفقہ انسان پر لازم نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ حربی ہوں، وہ حربی جی نہ کہہ دیں کہ سب اس میں آ جائیں گے، کہ یہ سب حربی ہیں، دارالحرب میں رہتے ہیں، اور انسان وہ شخص جس کے اوپر ان کا نفقہ لازم ہونا تھا وہ دارالاسلام میں ہے۔ تو اب بیچ میں اختلاف دارین پایا گیا، اختلاف دار پایا گیا، تو اس صورت میں مسلمان پر ان کا نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانُوا مُسْتَأْمِنِينَ، اور اگر وہ اگرچہ وہ یہاں دارالاسلام میں کچھ امن لے کر عرضی ویزے کے اوپر آئے ہوئے ہوں، لیکن ہیں وہ دارالحرب کے رہائشی ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر مسلمان کے اوپر ان کا نفقہ لازم نہیں ہے۔ دلیل دیتے ہیں اس وجہ سے لازم نہیں ہے کہ أَنَّ نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُونَ فِي الدِّينِ، کہ ہمیں نیکی کرنے سے روکا گیا ہے ان لوگوں کے حق میں جو ہمارے ساتھ دین کے اندر قتال کرتے ہیں، دین کے معاملے میں۔ تو جب تک وہ حربی ہیں تو ظاہر کہ دارالحرب کے ساتھ تو ہماری جنگ جاری رہتی ہے، تو اس لیے یہ چونکہ اس میں شریک ہیں برابر کے، تو اس لیے ان کے ساتھ ہم کوئی نیکی نہیں کریں گے۔ قرآن میں ہمیں منع فرمایا ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، اور آیت نمبر اس کی 9 ہے کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں دین کے معاملے میں اور جنہوں نے تمہیں اپنے دیار سے نکالا ہے اور تمہارے اوپر چڑھائی کی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی نیکی کرنا یا دوستی لگانے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، اور جو کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ وہ والدین ہوں یا دوسری کوئی رشتہ دار ہوں یا اصول و فروع میں سے کوئی ہو، تو پھر ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا سکے گا۔ وَلَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ نَفَقَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَكَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَخِيهِ النَّصْرَانِيِّ۔ اب تفریق کر رہے ہیں جو اصول ابھی ذکر کیا کہ صرف بیوی، آباء و اجداد، اصول اور فروع، ان کا نفقہ بغیر دین کے متحد ہونے کے پھر بھی لازم ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ دارالحرب میں نہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں اس کے علاوہ بقیہ جو رشتہ دار ہیں تو اختلاف دین کے ساتھ ان کا نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ فرماتے کہ اس لیے نصرانی شخص ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کا نفقہ، خود نصرانی ہے تو مسلمان بھائی کا نفقہ اس پر لازم نہیں ہے۔ اس طریقے سے وَقَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَخِيهِ النَّصْرَانِيِّ، اس طریقے سے مسلمان کے اوپر اپنے غیر مسلم عیسائی بھائی کا نفقہ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ بھائی ہیں تو یہ دوسرے اقارب کے ہیں، تو لہٰذا اس کا نفقہ لازم ہونے کے لیے ایک تو یہ کہ اختلاف دین نہ ہو، دین متحد ہونا چاہیے، اور اختلاف دار بھی نہ ہو، تو یہ یہاں پر نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کا نفقہ ایک دوسرے کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اور یہاں پر چونکہ نفقے کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، اور یعنی دوسرے اقارب کا جو نفقہ ہے اس کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، تو جو وارث بنے گا تو اس کا نفقہ بھی اس کے اوپر لازم ہوگا، تو لہٰذا یہاں پر مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث ہی نہیں ہے، جب وارث نہیں ہے تو ایک کا دوسرے کے اوپر نفقہ بھی لازم نہیں ہے۔ لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص، کیونکہ قرآن میں ہے وعلى الوارث مثل ذلك، سورہ بقرہ کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ وعلى الوارث مثل ذلك، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وارث کے اوپر اسی جتنا ہی نفقہ لازم ہے، یعنی جو وارث بنے گا تو زندگی میں جس کی وراثت اس کو بعد میں ملنی ہے تو زندگی میں اس کا نفقہ بھی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، جتنی وراثت ملتی ہے اس کی بقدر، مثلا بھائی ہے تو بھائی کا وارث ہوتا ہے تو اسی کی بقدر ملتی ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، تو جب وراثت کے ساتھ ہے تو لہذا غیر مسلم بھائی مسلمان بھائی کا وارث بن نہیں سکتا، نہیں بن سکتا تو پھر اس کے لیے نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا، مسلمان بھائی کا وارث بنتا ہے تو لہذا اس وجہ سے نفقہ بھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دوسرے ورثاء ان کا نفقہ کسی شخص کے اوپر اسی دوسرے اقارب اور رشتہ داروں کا نفقہ اسی صورت میں لازم ہوگا جس صورت میں وہ ایک دوسرے کے جتنی حیثیت سے وہ وارث بنیں گے، وارث ہیں تو اسی کی بقدر دنیا میں نفقہ بھی ان پہ لازم ہے، اور اگر وارث نہیں ہے تو اس کی بقدر وہ نفقہ بھی پھر وہ لازم نہیں ہے۔ بخلاف العتق عند الملک، بخلاف اس صورت کے کہ کوئی شخص اپنے رشتہ دار کا، قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ مالک بنتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ اس میں یعنی مالک بننے کے اندر اور مالک بننے کی صورت میں رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کے آزاد ہونے کے اندر دونوں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ
یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار غلام کو خرید لے تو وہ اس کا مالک بنتے ہی وہ حدیث میں ہے کہ من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، کوئی آدمی اپنے زیرہ محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ مالک بنتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو، یہ دونوں مسلمان ہونا ضروری ہے، تو وہاں پر تو کوئی قید بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر قید اس وجہ سے نہیں ہے کہ لأنه متعلق بالقرابۃ والمحرمیۃ بالحدیث، کیونکہ من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، اس حدیث کی روح سے اس کا تعلق یعنی عتق کا تعلق، مالک بنتے ہی آزاد ہونے کا تعلق وہ قرابت کے ساتھ ہے، محرمیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق وراثت کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے اس رشتہ دار کا مالک بن جائے کہ جس کا وہ وارث بھی ہے، جس کی وہ وراثت لینے کا بھی حقدار ہے، تو پھر وہ آزاد ہوگا، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ رشتہ دار ہو اور محرم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، اگر وہ ملکیت میں آئے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا نا، کیونکہ نفقے کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، وارث بنے گا وہ نفقہ لے گا، اور عتق کا تعلق مالک ہوتے ہی آزاد ہونے کا تعلق وہ صرف قرابت اور محرمیت کے ساتھ ہے، وراثت کے ساتھ نہیں ہے۔ وارث نہ بھی ہو پھر بھی اگر کوئی آدمی کسی اپنے رشتہ دار کا مالک بنے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ، ایک اور دلیل، وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُوجِبَةٌ لِلصِّلَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو قرابت ہے یہ رشتہ داری آپس میں یہ صلہ رحمی کو اور عطیہ دینے کو، تحفہ دینے کو ثابت کرتی ہے۔ قرابت چاہتی ہے کہ یعنی آپ دونوں کا رشتہ دار ہونا یہ چاہتا ہے کہ انسان آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہے اور اتفاق کے ساتھ رہے، تو وَمَعَ الْاتِّفَاقِ فِي الدِّينِ آکد، اور اگر ساتھ ساتھ دین بھی اس کے ساتھ متحد ہو، دونوں کا دین بھی ایک ہو تو یہ زیادہ موقت ہو جاتی ہے، قرابت اور زیادہ موقت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا صرف اصل علت تو یہی ہے کہ قرابت جو ہے وہ صلہ رحمی چاہتی ہے، اگرچہ دین متحد نہ ہو، اگر دین متحد ہوگا تو مزید اس پہ نور و نالا نور ہے کہ وہ اور زیادہ قرابت جو ہے وہ صلہ رحمی کا تقاضا کرے گی، لیکن اگر نہیں بھی دین متحد نہیں بھی پھر بھی نفس قرابت اصل علت ہے صلہ رحمی کی۔ جب نفس قرابت اس صلہ رحمی چاہتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وَدَوَامُ مِلْكِ الْيَمِينِ أَعْلَى فِي الْقَطِيعَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ، ملک یمین یعنی اپنے رشتہ دار کا مالک بن جانا، اس کا دوام یہ قطع رحمی کے اندر زیادہ ہے بنسبت میراث نفقے سے محروم کرنے کے۔ یعنی اگر آپ کسی رشتہ دار کے مالک بن جاؤ اور اس کو اپنا غلام بنا دو تو اس میں قطع رحمی زیادہ ہے اور وہ صلہ رحمی ختم ہو جائے گی بنسبت اس کے کہ آپ اس کے مالک تو نہیں بنتے لیکن اس کو نفقہ نہیں دیتے، خرچ نہیں دیتے، تو خرچ نہ دینے سے وہ اتنا آپ کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرے گا بنسبت اس کے کہ آپ اس کو اپنا غلام بنا دو۔ تو اس لیے غلام بنانے والی جو بات ہے اس میں قطع رحمی زیادہ ہے، حالانکہ قرابت جو ہے وہ صلہ رحمی چاہتی ہے، تو لہٰذا اب اگر دین متحد ہو تو اور زیادہ موقع ہو جائے گا کہ آپ اس کے مالک نہ بنو، اور اگر دین نہیں بھی وہ کافر ہے پھر بھی جو ہے وہ صلہ رحمی چاہتی ہے قرابت، تو لہٰذا آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ اس لیے ہم نے وہاں پر یہ کہا کہ صرف اور صرف قرابت بھی اگر ہے نا تو پھر بھی وہ ملکیت میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا، وہاں پر وراثت وغیرہ کی یا دین کے متحد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں قطع رحمی زیادہ ہے، اور جبکہ نفقہ اس میں قطع رحمی اتنی نہیں ہے، کیونکہ اگر نفقے سے محروم کر بھی دیں تو اس میں قطع رحمی اتنی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس میں ہم نے ایک اور شرط بھی اضافی لگا دی، وہ یہ ہے کہ رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی بن سکیں، تب جا کر وہ ایک دوسرے کا نفقہ ان پہ لازم ہوگا، اگر وارث نہیں بن سکتے تو نفقہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر ہم نے یہ شرط لگائی۔ تو اس لیے دونوں میں نفقے کے لزوم میں اور مالک بننے کے بعد آزاد ہونے کے حکم میں، ان دونوں میں ہم نے اس طریقے سے فرق کر دیا۔ فَاعْتَبَرْنَا فِي الْأَعْلَى، یا لہذا جو قطع رحمی کے اندر اعلیٰ ہے یعنی مالک بننا، ملک یمین کا دوام، یہ اس کے اندر ہم نے اصل علت کا اعتبار کر دیا، اور اصل علت کیا ہے؟ قرابت، صرف رشتہ داری، اس میں دین ہو یا دین متحد ہو یا نہ ہو۔ اور وہ فی الادنا، اور جو نفقہ ہے، ادنا نفقہ ہے یعنی وہ قطع رحمی کے اندر ادنا ہے، تو اس کے اندر ہم نے العلت المؤکدہ، علت مؤکدہ کا اعتبار کیا۔ علت مؤکدہ کیا ہے؟ الاتفاق فی الدین، ساتھ ساتھ دین بھی ہو، تو اس کا ہم نے اعتبار کیا، یہ ہوگا تو نفقہ ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا، فلہذا افترقا، اس لیے یہ دونوں آپس میں الگ الگ ہو گئے۔ تو یہاں تک ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے، انشاءاللہ اگلے
اسباق کے اندر مزید اسی فصل کے اندر جو ہم نے خلاصہ کیا ہے انہی عنوانات کے اوپر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔